حضرت کے بیان سے پہلے استاذ محترم کا حکم ہے کہ یہاں کے جو بانی ہیں حافظ انعام الحق صاحب، ان کے شانہ بشانہ چلنے والے، یہ جو سامنے والی عمارت ہے اس کو قائم کرنے والے اور اس میں محنت کرنے والے اور اس میں مجاہدہ کرنے والے، ان کے ساتھ چلنے والے مولانا صالح الزماں صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ حافظ صاحب کے بچے تو ابھی آئے ہیں اور الحمدللہ یہ آ کر اس کو پروان چڑھائے ہیں۔ مولانا کی درخواست ہے کہ وہ آئیں، ادارے کے بارے میں اور ادارے سے منسلک جو باتیں ہیں اور ادارے کے متعلق کیا بھلائی والی باتیں ہیں، حضرت سے میں درخواست کروں گا وہ آئیں، اپنے مقررہ وقت پہ ادارے کو کچھ فائدہ پہنچائیں۔ مولانا صالح الزماں صاحب جو ہمارے یہاں کے داماد بھی ہیں، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی بھائی درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم تو کم از کم پڑھ لیں، صلی اللہ ہاں، محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں، فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں. صدر باوقار مہمان مکرم اور اسٹیج پر تشریف فرما مستند و مقتدر حضرات علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، بعد نماز عصر سے لے کر اب تک جتنی باتیں ہمارے درمیان میں آئی ہیں، الحمدللہ
طلبہ عزیز نے بہت خوبصورت پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. پھر صوبہ اڑیسہ کے مائع ناز مقرر جن کو آپ حضرات بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ سن رہے تھے. اب پھر ان کے بعد بھی ایک مائع ناز عالم ربانی جن کے بارے میں ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا عین الحق صاحب نے ہلکا سا روشنی ڈالا ہے، اور پھر ہمارے درمیان میں بھی ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں. میں کسی بیان کے غرض سے نہیں بیٹھا ہوں، حکم ہوا ہے اس لیے بیٹھ گیا ہوں. چونکہ مجلس جو ہے یہ قرآن کریم کی مجلس ہے. آج کی یہ اجلاس کی نسبت کلام مقدس کے ساتھ ہے، اور نسبت سے چیزوں کی قیمتیں بدل جایا کرتی ہیں. قرآن کی عظمت پر انشاءاللہ مجھے جو وقت ملا ہے 2-3 باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا، پھر میں آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے چلوں گا. سب سے پہلے آپ حضرات وعدہ کیجئے کہ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ اختتام تک بیٹھیں گے انشاءاللہ. الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا مغز جو ہے وہ دعا ہے. دعا تک ہم سب بیٹھیں گے انشاءاللہ. بیٹھیں گے، پیچھے والے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. میرے دوست بزرگوں، یہ کلام مقدس کی مجلس ہے، اور کلام مقدس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے درمیان میں آ چکی ہیں. بس میں ایک مثال آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی اعجاز میں پیش کروں گا. ہمیں اور آپ کو اور پورے امت مسلمہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بڑی کتابیں 4 کتابوں کا نزول فرمایا ہے. کتنی کتابیں؟ 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم. توریت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل فرمایا. زبور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل فرمایا. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا. اور قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر نازل فرمایا. قرآن کریم کو چھوڑنے کے بعد جو 3 کتابیں ہیں، توریت، زبور اور انجیل، یہ جو 3 کتابیں ہیں، ان 3 کتابوں کو میرے دوست بزرگوں اس کے نزول سے پہلے ان تینوں کتابوں کی خبر، ان تینوں کتابوں کے نزول کی خبر یا ان تینوں کتابوں کا تعارف میرے دوست بزرگوں ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوئی ہے. ان کتابوں کے نزول کی بات ہوئی. توریت کو کوئی نہیں جانتا تھا جب توریت نازل نہیں ہوا تھا. زبور کو کوئی نہیں پہچانتا تھا جب تک زبور نازل نہیں ہوا تھا. انجیل کو بھی کوئی نہیں پہچانتا تھا جب تک انجیل نازل نہیں ہوا تھا. توریت کی تعارف، توریت کا پہچان، توریت کا تعارف اس کے آنے کے بعد ہوا. زبور کا تعارف اس کے آنے کے بعد ہوا. انجیل کا تعارف اس کے آنے کے بعد ہوا. میرے دوست بزرگوں، ان تمام کتابوں کا تعارف اس کے آنے کے بعد ہوا. اس کے آنے کے بعد لوگوں نے اسے جانا اور لوگوں نے اسے پہچانا. یہ صرف قرآن مقدس اور کلام اللہ کا یہ اعجاز ہے اور یہ اس کا مقام ہے. میرے دوست بزرگوں، یہ آیا ہزاروں سال کے بعد، آیا ہزاروں سال کے بعد، لیکن اس کے آنے کی خبر ہزاروں سال نہیں، اربوں سال پہلے دیا گیا. کتنا پہلے دیا گیا؟ علماء کرام کی جماعت موجود ہے. میرے دوست بزرگوں، کلام مقدس کے آنے کی اطلاع کب دیا گیا؟ کتنا پہلے دیا گیا؟ حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا جب زمین نہیں بنا تھا، جب آسمان کا تانا نہیں لگا تھا، جب یہ کائنات نہیں تھی، جب سورج بھی نہیں بنا تھا، چاند بھی نہیں بنا تھا، ستارے بھی نہیں تھے، جب کائنات کے اندر کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی. اس وقت اللہ رب العزت تنہا تھا، مخلوق کچھ بھی نہیں وجود میں آئی تھی. اس وقت اللہ پاک نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے آنے والے نسلوں کو اس بات
کی تعلیم دی کہ ایک کتاب آنے والی ہے جس کا تذکرہ توریت میں کیا، جس کا تذکرہ زبور میں کیا، جس کا تذکرہ انجیل میں کیا، آئی تمام کتابوں کے بعد، لیکن تذکرہ پہلے قرآن کریم کا ہوا، آیا ہزاروں سال کے بعد، پہچان سب سے پہلے کرایا گیا۔ اور میرے دوست بزرگوں، پہچان اور تعارف سب سے پہلے کس کا کیا جاتا ہے؟ جو عظمت والا ہوتا ہے، جو شان والا ہوتا ہے، جو مرتبے والا ہوتا ہے، جس کا مقام اونچا ہوتا ہے، جو مرتبت والا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے جب نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء آئے، اخیر آنے والوں میں اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، آئے تو اخیر میں ہے، تذکرہ پہلے کیا گیا، تذکرہ پہلے کیا گیا۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ کو لانا نہ ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتا، نہ سمندر ہوتے، نہ پربت ہوتے، نہ ندی اور نالا ہوتا، نہ آدم کو لاتے، نہ شیش کو لاتے، نہ ہود کو لاتے، نہ صالح کو لاتے، نہ ایوب ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ اسماعیل ہوتے، نہ یونس ہوتے۔ فرمایا تمام نبیوں کا سلسلہ جو رکھا گیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ کو لانا نہ ہوتا، یہ کائنات کے نظام کو میں نہیں چلاتا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے وہ کتاب ہمیں عطا کیا جو تمام کتابوں سے افضل، اللہ نے جو نبی ہمیں عطا کیا وہ تمام نبیوں سے افضل ہے۔ موقع نہیں ہے قرآن کی عظمت پر اگر بولا جائے کافی لمبا وقت لگے گا۔ دشمنان اسلام میں یہ آخری واقعہ ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دشمنان اسلام میں تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لینا، اسلام کا سب سے کٹر دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے صفے اول کا دشمن کون تھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اگر اسلام کا سب سے بڑا دشمن کوئی تھا تو اس کا نام ابو جہل آتا ہے۔ نمبر 2 کا دشمن جو ہے فرمایا اس کا نام ابو سفیان لکھا جاتا ہے، اور نمبر 3 کا جو دشمن تھا جس کا نام اخنس ابن شریح ہے، اور نمبر 4 کا جو دشمن تھا اس کا نام ابو لہب تھا۔ قرآن کا اعجاز دیکھو، ایک شب ایسا ہوا، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ایک شب ایسا ہوا، کیونکہ یہ وہ جو افراد تھے، یہ وہ عرب کے سرغنہ تھے، یہ وہ عرب کے سردار تھے۔ میرے دوست بزرگوں، جو عرب کے چوراہوں میں، عرب کے چوراہوں پر، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں جا کر کے میرے دوست بزرگوں نبی کے خلاف، نبی کے دین کے خلاف، نبی کے لائے ہوئے کتاب کے خلاف، نبی کی لائے ہوئے شریعت کے خلاف لوگوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ محمد کی باتوں کو نہ سنو، محمد جو کلام پیش کرتا ہے اس کلام کو نہ سنو، محمد جہاں قرآن پڑھتا ہے اس کے قرآن کو نہ سنو۔ کیوں؟ جو اس کے کلام کو سنتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اس پر اسلام لے آتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کو دکھانا تھا۔ فرمایا ایک شب ایسا ہوا، ایک رات ایسی ہوئی، ابو جہل کو نیند نہیں آیا، ابو سفیان کو بھی نیند نہیں آئی، اخنس ابن شریح کو بھی نیند نہیں آئی، دل کے اندر خیال آنے لگا۔ خیالوں کا لانا بھی اللہ کا کام ہے۔ میرے دوست بزرگوں، دل کے اندر خیال آیا، چلو جا کر دیکھتے ہیں تہجد کے اندر محمد رسول اللہ کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، ذرا جا کر سنتے ہیں وہ کیسا کلام ہے۔ وہ تو عرب والے تھے، قرآن بھی عربی میں تھا، عرب زبان والے تھے، اور قرآن کے عربی کو سمجھنے والے تھے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے والے تھے۔ فرمایا ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا، نیند تو نہیں آ رہی ہے، چلو جا کر سنیں تہجد میں محمد کون سا کلام پڑھتا ہے، ذرا کلام پڑھ کر کلام کو جا کر سنیں۔ روایت کے اندر یوں آتا ہے، ابو جہل نکلتا ہے، اپنے کمرے سے آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا ابو جہل بیٹھ جاتا ہے، ادھر سے اخنس ابن شریح آتا ہے، اسے بھی نیند نہیں ہوتی، وہ بھی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ابو سفیان نکلتا ہے، وہ بھی آ کر کے نبی علیہ السلام کے ایک دیوار سے بیٹھ کر کے قرآن سننے لگتا ہے۔ قرآن کا وہ معجزہ ہے، جب انہوں نے قرآن سننا شروع کیا، میرے دوست بزرگوں نیند آنی شروع ہوئی۔ فرمایا تینوں کی آنکھ لگ گئی، تینوں سو گئے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور سورج سر پر آ گیا، سوئے پڑے
پڑے ہیں, نیند ٹوٹی, مارے گھبراہٹ کے بھاگے کہ اگر قوم دیکھ لیا تو کیا کرے گی, قوم نے اگر دیکھ لیا تو کیا نتیجہ ہوگا, کیا حشر ہوگا. بھاگے, بھاگتے بھاگتے روایت کے اندر یوں آتا ہے ایک چوراہے پر اکٹھا ہوئے. ابو سفیان نے اخنس ابن شریق سے پوچھا کہاں گئے تھے. اخنس ابن شریق نے ابو سفیان سے پوچھا تم کہاں گئے تھے. ابو سفیان نے کہا تم جہاں گئے تھے میں بھی وہی گیا تھا, تم جہاں گئے تھے میں بھی وہی گیا تھا. کہا بھاگو, اگر ہم لوگوں نے ایسا معاملہ کیا تو قوم تو محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئے گی, ان کے قرآن کو تسلیم کر لے گی. چلو جا کر کے قسم کھاتے ہیں. قسم کہاں کھائیں گے, کہاں حرم کے اندر قسم کھائیں گے. تینوں نے قسم کھایا کہ آج کے بعد اور ہم قرآن سننے نہیں جائیں گے. ابو جہل کے دل میں خیال آیا, رات آئی دل میں خیال آیا, ارے قسم تو کھائیں خانے کعبہ کے اندر, ابو سفیان تو جانے والا نہیں ہے, اخنس ابن شریق تو جانے والا نہیں ہے. ابو جہل تو چل جا کر کے سن لے. یہی خیال ابو سفیان کے دل میں آیا اور یہی خیال اخنس ابن شریق کے دل میں آیا. پھر تینوں دوسری رات پہنچ گئے قرآن سننے کے لیے. قرآن وہ معجزہ ہے جنہوں نے کافروں کو اپنی طرف کھینچ لایا ہے. دوسرے دن پہنچے, پھر نیند لگ گئی, پھر سو گئے, پھر سورج طلوع ہوا, پھر بھاگے, پھر چوراہے پر ملاقات ہوئی. پھر سوال ہوا کہاں گئے تھے. کہا تم جہاں گئے تھے ہم وہیں گئے تھے. کہا تم نے قسم کھائی تھی, قسم تم نے بھی کھایا تھا, قسم میں نے بھی کھایا تھا, سب نے قسمیں توڑی ہیں. عرب کے دستور کے مطابق عرب کے اندر سب سے بڑا قسم وہ ہوتا تھا جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر قسم کیا جاتا تھا. بڑا مضبوط اور سخت قسم کا قسم ہوا کرتا تھا. فرمایا یہ تین ہو گئے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر قسم کھایا, جو ہو گیا سو ہو گیا, آج کے بعد ہم محمد رسول اللہ کے دروازے پر نہیں جائیں گے اور اس کو کلام کو نہیں سنیں گے. پھر رات آیا میرے دوست بزرگوں, پھر خیال وہی آیا, آج تو مضبوط قسم ہے, اسٹرانگ قسم کھایا گیا ہے, بالکل سیسا پگھلایا ہوا قسم ہے, کوئی توڑنے والا نہیں ہے. ابو جہل تو چل جا کر سن لے. یہی خیال ابو سفیان کو آیا اور یہی خیال اخنس ابن شریق کو بھی آیا. میرے دوست بزرگوں تیسرے دن بھی جا کر کے تینوں کے تینوں پہنچ گئے. اب جب پھر صبح ہوئی, پھر سورج طلوع ہوا, پھر چوراہے پہ ملاقات ہوئی. فرمایا پھر تم آ گئے, تم نے غلاف کعبہ کی قسم کو توڑ دیا. کہا توڑا تم نے بھی ہے, توڑا ہم نے بھی ہے, چلو اچھا مشورہ دو. فرمایا ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا ابو جہل بتاؤ تو صحیح, ہم تو 3 دن سے آ رہے ہیں, ایسا کلام ہے کہ وہ ہمیں کھینچ لیا کرتا ہے, تمہارا محمد رسول اللہ کے سلسلے میں کیسا خیال ہے. کہا ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے خاندان میں ہوتے تو سب سے پہلے اس کلام کو سن کر کے ایمان لانے والوں میں ہی ہوتا. ابو سفیان نے اپنی رائے دی, کہا بالکل سچا اور برحق کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, میں اسے نبی تو مانتا ہوں لیکن قوم کے خوف سے میں اس پر اسلام قبول نہیں کر سکتا. اور یہی بات اخنس ابن شریق نے بھی کہا. میرے دوست بزرگوں یہ کلام مقدس ایک ایسا کلام ہے جن کو کافر سنے تو وہ دیوانے ہو گئے. یہ کلام ایسا کلام ہے جس کی تلاوت رب کعبہ کرتا ہے. یہ کلام ایسا کلام ہے جس کی تلاوت جبریل کرتا ہے. یہ کلام ایسا کلام ہے جس کی تلاوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. میرے دوست بزرگوں جب کلام مقدس کا یہ حال ہے, جن طلبہ عزیز نے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے, اس کا کیا مقام ہوگا, اس کا کیا مرتبہ ہوگا. ہم نے یہ سمجھا ہے جن کے بچوں نے حفظ کیا یہ ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا, ایسا نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا, اپنے سینے میں محفوظ کیا, اس کے حلال اور حرام پر عمل کیا, اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کیا, تو کل حشر کے میدان میں اللہ پاک ان حافظ قرآن کو فرمایا اس کے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کو اللہ پاک سفارش کا حق دیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. فرمایا حفاظ کرام کے ہر حافظ کے خاندان میں 10 افراد نہیں ہوتے. فرمایا پھر یہ حافظ قرآن سفارش کریں گے, کس کی کریں گے؟ فرمایا جنہوں نے ان کے تعلیم میں حصہ لیا,
जिन्होंने इनके खाने में हिस्सा लिया, चाहे वो चावल के शक्ल में हो, पैसे के शक्ल में हो, अनाज के शक्ल में हो, कौलो फेल के शक्ल में हो, चल कर के हो, दामे दिरमे कदमे सुखने किसी भी एतबार से मुआविनत किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये हुफ्फाज कल खड़े होंगे, बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा करेंगे, ए अल्लाह मेरी सिफारिश फलाने के नाम पर कर, क्योंकि इन्होंने हमारे तालीम में हिस्सा लिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये फटे छुटे कपड़े में जो तलबे अजीज हमें नजर आते हैं, टूटी हुई चप्पल में नजर आते हैं, याद रखना इनका मकाम बड़ा ऊंचा है, इनका मर्तबा बड़ा ऊंचा है, जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं, दरख्त दुआएं करते हैं। हमने ये समझ लिया है कि ये मदारिस इस्लामिया बस ऐसे ही चला करते हैं, ये कुछ नहीं है, ये एक ढोंग है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अभी मुफ्ती साहब ने सारी बातें हमारे सामने खोल करके रख दी हैं। हाफिज कुरान का मकाम, कुरान का मकाम, मदारिस के काम, मदारिस की अहमियत, मदारिस की जरूरत, सारी बातें उन्होंने रखा है। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को अच्छे से जानता हूँ। ये मदरसा 26 साल का मदरसा है और अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता तरक्की कर रहा है। मैंने देखा मदरसे में बोर्ड लगा है, ये दर्जा हिफ्ज़ है, ये दर्जा दीनियात है, और ये दर्जा ये स्टोर है, और ये मेहमान खाना है, और ये दफ्तर है, और ये दारुल दरसगाह है। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो मुझे नजर में नहीं आए, और मैंने हाफिज साहब से इसका तस्करा भी किया कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह दरसगाह तो है, लेकिन बच्चों का आरामगाह नहीं है कहीं पर आरामगाह लिखा हुआ? किसी आलिम ने पढ़ा? नहीं पढ़े। दरसगाह है, दारुल मुदर्रिसीन, उस्तादों के रिहाइशगाह का इंतजाम अब तक नहीं हो सका है। तो उन्होंने कहा, मौलाना इन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है, 50 बच्चों को खिलाना, फिर असातिज़ा का तनख्वाह। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फिर उसके अंदर ये सालाना प्रोग्राम जो लाखों का खर्चा है, हमें ये प्रोग्राम 2 घंटे का 3 घंटे का लगता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसके पीछे की मेहनत के देखो, लाखों रुपये मदारिस वालों ने खर्च किया है, ये भी किसी अल्लाह के बंदे ने इन्हें इनायत किया है। लिहाजा मैं आज इसी मिशन को लेकर आपके सामने बैठा हूं। अगर आप लोगों ने इस मदरसे की ताउन करना है और इसकी मुआविनत करनी है, आप लोगों ने मुफ्ती साहब के सामने अपने हाथ को उठाकर कहा है, हम इन हुफ्फाज़े किराम के ताउन करेंगे। इरादा किए नहीं किए? अरे इरादा किए नहीं किए? आज इनके लिए ताउन का शक्ल, इनके लिए क़याम गाह का इंतजाम करना है, पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए दरसगाहों का इंतजाम करना है। ये सारे इंतजाम भी हमें करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। अब मेहमान मुकर्रम के बैठने से पहले मैं तमाम हाज़िरीन से गुजारिश करूंगा कि मदरसे के दूसरी इमारत जो दारुल मुदर्रिसीन के नाम से या तलबा के क़याम गाह से तामीर करने का इन्होंने इरादा किया है, अज़्म किया है, इनके शान बशाना रहकर हमें इन्हें हाथ बटाना है। मैं नहीं कहता कि तुम लाख दे दो, मैं नहीं कहता कि 10,000 दे दो। अल्लाह ने जिसको जो तौफीक दिया है, हाफिज जाबिर साहब से कहूंगा कि वो सामने आए, ये भी सुन्नत रसूल है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उलमा की बातों को सुनना सवाब है, फरमाया दीन के कामों में खर्च करना भी सवाब है, रुमाल का बिछाना भी सुन्नत है। अगर कोई रुमाल है तो वो सामने ला करके डालें। और मैं मजमे के हर एक अफराद से कहूंगा कि आप उठो, 1000 की शक्ल में हो, 500 की शक्ल में हो, 100 की शक्ल में हो, अल्लाह के दिए हुए नेमतों में से जो आपसे बन सकता हो। रात का 11 बज चुके हैं, कबूलियत का वक्त है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर यह आवाज लगाई जा रही है, मेहमान रसूल के लिए आवाज लगाया जाता है। हम अपने मेहमानों का फिक्र करते हैं, उनके आराम का फिक्र करते हैं, उनके खाने का फिक्र करते हैं, हमारे घर के मेहमान का फिक्र करते हैं। ये मेहमान रसूल हैं, ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के कलाम की हिफ्ज़ करने वाले हैं, अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाले हैं। ये मैं छुचरा वालों को कह रहा हूँ, अल्लाह ने जो तुम्हें तौफीक दिया है, आओ नौजवानों पिछली पाड़े के, अगर मस्तूरात वहां पर बैठी हैं, आप वहां पर जाओ और जाकर अपनी माँ बहनों से भी जो हो सकता है आज कासिमुल उलूम हुसैनिया के लिए, मेरे दोस्तों इसके तरक्की के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके बका के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को आगे चलाने के लिए और अपने मरहूमीन के नाम पर ईसाले सवाब को कायम रखने के लिए, अपने मरने के बाद सवाब जारिया को बाकी रखने के लिए अल्लाह के दिए हुए नेमतों से दामे दिरमे कदमे सुखने अल्लाह की नेमतों में से आप हजरात ताउन करते जाएं, मुट्ठी छुपा कर लाएं। याद रखना, कहीं पर दिखा कर देना सवाब है और कहीं पर छुपा कर देना सवाब है। ये वो मजमा है जहां दिखा कर देने में सवाब है। आज
इस मजमे से मैं ये ऐलान करता हूँ और सबसे पहले महल्ले वालों से अपील करता हूँ, है कोई नौजवान अल्लाह का बंदा, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो मदरसे के तामीर के लिए सबसे पहला चंदा 10,000 के नाम का लिखाए। ये नकद नहीं है, आप इरादे में लिखाओ। अस्सईउ मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह। आदमी का काम है कोशिश करना, अल्लाह का काम है पूरा करना। ये मदरसा आपका है, ये मदरसा हमारा है, ये मदरसा का इलाके का है, ये मदरसा महल्ले वालों का है, ये मदरसा माँ और बहनों का है, ये मदरसा हमारे महल्ले के नौजवानों का, हर फर्द बशर का हक है कि अगर आवाज लगाई गई है, आप इस रुमाल में अल्लाह के दिए हुए नेमतों में से जो बन सके निकाले। ये तो हो गए खुजरा वाले, ये 150 वाले हैं, ये मील मछली जो चूने जाल में आ जाया करते हैं, मैं बड़ा जाल डालता हूँ। आओ अल्लाह के बंदे खड़े हो, अल्लाह के रजा के लिए खड़े हो। अल्लाह ने अगर दिल में इरादा दिया है हमको, हम कुछ नेकी करेंगे, ये भी इरादा अल्लाह की तरफ से होता है। हजरत मौलाना तकी उस्मानी ने फरमाया, अगर कोई नेकी का इरादा हो तो फौरन कर लिया करो, इसलिए कि इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आज इरादा करोगे, सुबह इरादे से फिर जाओगे। आओ अपना नाम लिखाओ। मैं 10,000 का सवाल करता हूँ। खड़ा हो बिजली पाड़े का कोई नौजवान, एक खड़ा होता है 3 मंजिला इमारत खड़ा कर देता है, तले तना पूरे घर का खर्चा उठाता है। तुमसे लाखों का सवाल नहीं, 10,000 का सवाल किया गया है। पहले बिजली पाड़े वाले खड़े हो। अल्लाह के नबी ने हजरत सहाबा को खड़ा किया, नबी ने पहले कुर्बानी दी, तब सहाबा जाकर कुर्बानी दिए हैं। ये मेहमान बाहर से आए हैं, ये कुर्ब जवार से आए हैं। मैं बिजली पाड़े वालों को नहीं देखता, यहाँ बिजली पाड़े का कोई नौजवान खड़ा नहीं हो रहा है। हिम्मत करो नौजवानों, मैं नौजवानों से कहता हूँ हिम्मत करो, आप खड़े हो और लिखाओ कि इंशाअल्लाह हम तामीर में 10,000 देंगे, हम तामीर में 5,000 देंगे, हम तामीर में 1 कुंटल रोड देंगे, हम तामीर में 50-10 सीमेंट देंगे। आप अपना नाम लिखा लो, इंशाअल्लाह वो हाफिज साहब के कागज में महफूज होगा। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या फरमाए? शेख जलील कितना? 200 रुपया, 100 रुपये, 100 रुपये दे दो। अच्छा भाई, क्या सब ठंडे हो गए? चंदे का नाम जहां आता परेशानी, मदरसे के नाम से परेशानी और चंदे के नाम से परेशानी। एक गांव में 10 स्कूल हो जाए, सुबह सवेरे माँ बाप अपनी औलाद को टिफिन तैयार करके फीस दे करके भेजा करते हैं, किसी को सवाल नहीं होता इतने स्कूल क्यों हो गए। अगर एक करीब 10 गांव में 2 मदरसे हो जाए तो इन मौलवियों का कुछ काम ही नहीं है मदरसा करना। मेरे दोस्तों, तारीख उठा कर देखो, मौका नहीं, मेहमान बैठे हैं। सन 57 में जब अंग्रेज ने सवाल किया था, क्या वजह बनी कि आज तक हमारा मुल्क हिंदुस्तान और दिल्ली के शहर में हमारा कब्जा नहीं हो पाया है। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब हजरत मौलाना PM मुजम्मिल इसके बारे में आपको बताएंगे। उन्होंने यही कहा था, इस मुल्क के अंदर जब तक 2 चीज बाकी रहेगा, हमारा मुल्क में कब्जा नहीं हो सकता। वो 2 चीज क्या है? फरमाया, जब इस मुल्क के अंदर उलमा मौजूद होंगे और जब इस मुल्क के अंदर कुरान मौजूद रहेगा, तब तक हमारी हुकूमत कायम नहीं हो सकती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, इंशाअल्लाह हमारे मेहमान मुअक्कर आपके सामने रखेंगे। इसलिए उलमा को और उलमाए दीन को और मदारिस को और मकातिब दीनिया को हम हल्के में न लें। अब भी मौका है। मैं आखिरी ऐलान करता हूँ, अगर आप हजरात मेहमान खुसूसी को जल्द से जल्द सुनना चाहते हैं, मेरी गुजारिश है, बिजली पाड़े वाले उठो। अगर 10 से तुम डरते हो तो 5 पे आ जाओ। अब भी नहीं है, लिखिए। ये हमारे मौलाना ऐनुल हक साहब के वालिद मोहतरम 5,000 रुपया इंशाअल्लाह मदरसे की तामीर में देंगे। हाँ, ये मिर्जा ज़ैनुल्लाह बेग हैं, ये हमारे मौलाना ऐनुल हक साहब के वालिद मोहतरम हैं। ये तो घर की बात है, पड़ोस वालों का भी हक बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कितना 10,000 इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, ये दोनों मिर्जा उठे हैं, बाकी अभी बहुत बाकी हैं। 2 मिर्जा उठे हैं। हमारे तहार भाई खड़े हों। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े हो के नाम बताएं। खड़े हो। ये हमारे कौन काला भाई है? मिर्जा सनाउल्लाह बेग 5,000 माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इस्लाम की बुनियाद भी 5 है, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई है?
ہمارے حافظ صاحب کا نام لکھا انیس الرحمان. ہاں ماشاءاللہ. کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے. اور 6 دے دو میں اڑ جاؤں گا. حافظ انعام صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 16,000 روپیہ لکھائے ہیں. اب بتاؤ مولوی سے زیادہ تنخواہ آپ کا ہے آپ کا ہے؟ آدمی کو کہنا بڑا اچھا آتا ہے مولوی کے تنخواہ میں بہت برکت ہے. میں انہیں کہتا ہوں اپنا تنخواہ دے دو, مولوی کا تنخواہ لے جاؤ. وہ جیسا کہتے ہیں نا بالمولیہ نکلنے سے کیا تیرا بہت برکت ہونے والا. وہ بیچارہ بالمولیہ میں پریشان گھاؤ میں, ہم لوگ اس کو برکت کا ڈنکا مار کے دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ایسا یہ مدرسے میں پڑھانے والے سب ایک تو بالمولیہ, کوئی 10,000 کا, کوئی 7,000 کا, کوئی 8,000 کا بالمولیہ لے کے گھومتا ہے. اب اس کو پان دینے کے بجائے اس کو چونا لگا کے اس کے پاس سے پان کھا کے چلے جاتے ہیں. مولانا عبد الرحیم صاحب, اور پیچھے سے نام بتائیے. اچھا ابھی بسری پاڑے کا 4 نام آیا ہے. تقریباً 130 گھر ہے الحمدللہ. 130 میں 4. اٹھو کھڑے ہوئے نوجوانوں, اصل تو یہی ہے. حضرات صحابہ کرام نے دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنے جان مال سب کچھ لگایا. حضرت عثمان غریب پورا, حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر سے پورا جھاڑو مار کر لا کر دیے تھے. کیا نام ہے؟ طفیل. کتنا بابا؟ 5,000. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ ہوئے 5,000. اب آ جاؤ 3,000 میں. سستا سودا ہے. اب بولو گے یا میں پھر بولتا رہوں گا؟ مہمان بھی ہم سے بیزار ہو رہے ہیں, ان کا احترام کریں. آپ کو سننا ہے, یہ دور و دراز کا سفر کر کے آئے ہیں, آپ کو بھی گھر جانا ہے, ہمیں بھی کل جانا ہے, ہمارے مدرسے میں امتحان ہے, مہمان مکرم کا بھی سفر ہے. اب 3,000 والے کھڑے ہو اللہ کے بندو, آ جاؤ 3,000 میں. نہیں آ سکتے 1,000 میں نام لکھاؤ, جلدی 1,000 کھڑے ہو کے نام بولیں. نام مصر 1,000. 1,000 بھی مہنگا ہے. فٹ بال کے نام پر, کرکٹ کے نام پر, باپ دادا کے ایصال ثواب کا کرکٹ کا کھیل مسلمان کرا رہے ہیں آج کل. کرا رہے ہیں کیا ہے؟ وہ فلانا باؤ کے نام کا کرکٹ کا میدان سجا رہا ہے. میلے میں ٹھیلے میں جا کر 1,000 روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے نام پر بھائی لکھاؤ, ارادہ کرو. 1,000. کیا نام؟ حبیبر. ماشاءاللہ, اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اس کے کاروبار میں روزی میں برکت و خیر عطا فرمائے. جن احباب نے جن ارادوں کے ساتھ یہاں اللہ کے رضا کے لیے رات کے اندھیرے میں پنڈال تلے علماء کو شہادی گواہی بنا کر علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے جنہوں نے جس ارادے سے تعاون کیا ہے, میری دعا ہے راجنو چچا 1,000 دی ہے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ ہمارا حسین ہے یار. اب میں نام بولو گا نا آپ لوگ بولو گے, میں نام بتاؤں گا. ہمارے سونا دادا ہیں حافظ عبد الرحیم صاحب 1,000, اللہ قبول فرمائے. یہ علماء کھڑے ہو رہے ہیں میرے دوست بزرگوں, یہ ہمارا جنازہ بھی پڑھائیں گے, ہمارے بچوں کے کان میں اذان بھی دیں گے, اور جنازہ بھی پڑھائیں گے, نماز بھی پڑھائیں گے, نکاح بھی پڑھائیں گے, طلاق کے مسئلے بتائیں گے, اور پالی بھی کھا کر کے گالی بھی کھائیں گے. یہی لوگ راجو جو کا آ گیا ہے نام. اور کوئی ہے؟ ہو گیا, ٹھنڈے ہو گئے میرے دوستو بزرگوں. یہ دیکھیے ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا قاری مظفر حسین صاحب جو شہر بنگلور سے آئے, اور انہوں نے 1,000 روپیہ نقد اس وقت مدرسے کے لیے تعاون کیے ہیں. انہوں نے تعاون نہیں کیا, انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم باہر سے آئے, محلے والے کھڑے ہو. نام بولو. صفی اللہ. بلاوا نام سوانپور کے. ہاں, پورا پہچان دے کر کے جاؤ, ایسا نہیں کہ تم کو لے کے پھر جلا کے کھوجیں گے مولوی لوگ بیچارے. صفی اللہ کون ہے؟
मारूफ नाम भी दो, अच्छा नाम बताओ, ताकि पता सही हो तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपका इरादा भी पूरा होगा और इनका काम भी पूरा होगा इंशाअल्लाह। हमारा काम है इरादा करना, अल्लाह का काम है पूरा करना। जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दिया उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, और जिन्हें तौफीक नहीं दिया हो सकता है उनके लिए कुछ उज़्र हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनके परेशानियों को दूर फरमाए। आइंदा इनको मदरसे का सबसे बड़ा मुआविन बना करके क्या नाम है, हाँ हुसैन, नाम लिया बेचारा हुसैन उठ करके आए। बहुत सारे मेरे शागिर्द यहाँ पर हैं, हाँ अनवार बेग खड़े हुए, होटल चला रहे हो आप, खड़े हो हैं, हम लोग ऐसे ही उड़ा रहे हैं। बहुत सारों का नाम मेरे नजर के सामने हो। हाँ हाँ, ये हाफिज सैफुल्लाह माशाअल्लाह, खड़े होके बोलो। जियाउल्लाह, कितना 1000 माशाअल्लाह, बहुत सारे नाम बोलूंगा। हमारे सनिया भाई हैं, अरे जिंदा होने का सबूत दो। हजरत यूसुफ को खरीदने तो जो गए थे खरीदने, उसमें एक बुढ़िया भी गई थी, चांद भाई, इन्होंने दिया है। और जो अहबाब लिखाना चाहें पोशीदा तौर पर, जो कि मजमे में आना नहीं चाहते हैं, 500 200 1000 करके या सिमट के शक्ल में वो लिखाएं। ये हमारे मलिक जलीलुल्लाह, हमारे चचा ससुर, इनके तरफ से 10 ठो सिमट वो बोले हैं, 3000 रुपये लिख लो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और है कोई भाई? नहीं, नरम नरम हप हप, गरम गरम थू थू। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दीन के मजलिस से हमने जुड़ा और कुरान की निस्बत पर जुड़े हैं। अल्लाह पाक कुरान की अज़मत और उलमाए किराम की अज़मत और हुफ़ाज़ इज़ाम की अज़मत अल्लाह पाक हमारे दिलों में जमा दे। अल्लाह पाक हमें मदारिस की अहमियत समझा दे, उलमा की कदरदानी की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। फरमाया, आगे फरमाया, सजा ले जो इसके, सजा ले जो इसको अपने, जो सजा ले जो इसके 30 पारों को अपने सीने में, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।